السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورہ ملک کا پارٹ 1 لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں ترجمہ اسٹارٹ کروں، کچھ تمہیدی باتیں جان لیجئے یا لکھ لیجئے اپنی کاپیوں پہ۔ دیکھیے، قرآن پاک اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کلام ہے، جو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو کر مکمل ہوا ہے۔ قرآن پاک میں 2 قسم کی صورتیں ہیں، نمبر 1 مکی صورتیں، نمبر 2 مدنی صورتیں۔ اب مکی کن صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ مکی ہر اس صورت کو کہتے ہیں جو ہجرت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ اور مدنی کن صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ مدنی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، خواہ آپ جہاں بھی ہوں۔ مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد، علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 میں فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ قول نقل کرتے ہیں کہ مکی صورتوں کی تعداد 87 ہیں اور مدنی صورتوں کی تعداد 27 ہے۔ اس طرح سے مجموعی تعداد 114 ہے۔ مکی صورتوں کی خصوصیات، مکی صورتوں کا موضوع اصولی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ ان کے اندر توحید، رسالت، یوم آخرت، تقوی، فضیلت، اخلاق، تبلیغ کرنے کے طریقے، صبر، جانبازی، ایثار، استقلال، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلنے کا انجام، دماغ کھول دینے والی مثالیں، مشرکین کے الزامات کا جواب بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا گیا۔ جگہ جگہ اللہ کی پکڑ، گزشتہ قوموں کی ہلاکتیں اور اہل جہنم کے حالات سنائے گئے ہیں۔ قدم قدم پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نیز اس جانب بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان اپنے عقل کا بھی استعمال کرے اور خود سوچے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے۔ ان صورتوں کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اندر چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ دی گئی ہیں، تاکہ ایک مرتبہ کوئی غلطی سے بھی سن لے تو بھول نہ سکے۔ نیز اس جانب بھی ان صورتوں کے اندر خطاب پوری انسانیت سے ہے، اس لیے یا ایھا الناس کا استعمال کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں کے ادوار، مکی صورتوں کے 3 ادوار ہیں۔ دور اول سن 1 نبوی سے سن 5 نبوی تک، اس دوران 42 صورتیں نازل ہوئیں۔ دور وسطی سن 6 نبوی سے سن 12 نبوی تک، جن میں کل 33 صورتیں نازل ہوئیں۔ دور آخر سن 12 نبوی سے لے کر سن 13 نبوی تک، اس دوران 12 صورتیں نازل ہوئیں، کل ملا کر 87 صورتیں نازل ہوئیں۔ اب مدنی صورتوں کے کتنے دور ہیں؟ مدنی دور کے صورتوں کی خصوصیات، مدنی صورتیں مکی صورتوں کی بنسبت طویل ہیں اور ان میں مضامین کا انداز نہایت سہل اور واضح ہیں۔ یہ صورتیں دلائل کی قوت اور حقائق کی عظمت سے لبریز ہیں۔ ان صورتوں میں زیادہ تر مخاطب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہیں، چونکہ اہل کتاب حقیقت کو سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان صورتوں کے اندر آسان انداز میں دلائل پیش کیے گئے ہیں اور بہت سی آیتوں میں ان کو مناظرے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اہل کتاب میں جو عیب اور برائیاں تھیں، جیسے بغض و حسد، گھمنڈ، جھوٹ، اللہ کی آیتوں کو بدل دینا، سچی باتوں کو چھپانا، ان تمام باتوں کو قرآن مجید نے کھول کھول کر واضح کیا ہے اور بہت سے مقامات پر تورات اور انجیل کی ان عبارتوں کا ذکر کیا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، اور اہل کتاب کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ مدنی صورتوں کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ ان میں عبادات اور معاملات سے تعلق رکھنے والے احکام، حلال و حرام، فرائض، واجبات اور ممنوعات وغیرہ کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ غزوات، جہاد، مال غنیمت، جزیہ،
حدود، قصاص کے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اخلاق، تہذیب، تمدن اور سیاست کے بڑے بڑے اصول اور مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مدنی سورتوں کے ادوار۔ مدنی سورتوں کے دو دور ہیں یا دو ادوار ہیں۔ نمبر 1، دور اول سن 1 ہجری سے سن 5 ہجری تک، اس دوران کل 16 سورتیں نازل ہوئیں۔ دور آخر سن 6 ہجری سے لے کر سن 10 ہجری تک، اس دوران کل 11 سورتیں نازل ہوئیں، کل ملا کر 27 سورتیں نازل ہوئیں۔ اب دیکھیے سورۃ الملک، نام، ہیڈنگ بنائیے نام۔ اس سورت کا نام الملک ہے، جو کہ پہلی آیت میں موجود ہے۔ اس نام کا مطلب ہے بادشاہ۔ گویا یہ سورت اس اللہ رب العالمین کے عظیم کارناموں کا ایک مختصر رپورٹ ہے، جس اللہ کی شان اور عظمت کے لیے صرف یہی ایک بات کافی ہے کہ وہی حقیقی معنوں میں بادشاہ ہے۔ پوری کائنات پر اسی کے حکمرانی چلتی ہے، اس کے مقابل میں نہ تو کوئی بادشاہ ہے اور نہ ہی کوئی حکمراں، بلکہ سب کوئی بے اختیار ہیں، عاجز ہیں اور محکوم ہیں۔ اس سورت کا ایک دوسرا نام سورۃ المنجیہ بھی ہے، یعنی نجات دینے والی سورت، چونکہ اللہ کے رسول نے اس سورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سورت کا ایک نام سورۃ المجادلہ بھی بیان کیا ہے، یعنی جھگڑا کرنے والی سورت۔ زمانہ نزول، ہیڈنگ بنائیے۔ تمام مفسرین نے اس سورت کو مکی لکھا ہے، اگرچہ کسی صحیح حدیث میں یہ تفصیل نہیں بتائی گئی ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی۔ البتہ اس سورت کے انداز بیان سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سورت مکی ہے، کیونکہ مکی صورتوں کی جو خصوصیات ہیں وہ اس سورت کے اندر موجود ہیں۔ فضیلت، ہیڈنگ بنائیے۔ فضیلت، اس سورت کی فضیلت پر بہت سی حدیثیں مروی ہیں، لیکن زیادہ تر ضعیف اور موضوع ہیں۔ صرف چند حدیثیں ان میں سے صحیح یا حسن ہیں۔ نمبر 1، سونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ کان علیہ الصلاۃ والسلام لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل السجدہ وتبارک الذی بیدہ الملک، سلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 585۔ نمبر 2، یہ عذاب قبر سے بھی بچانے والی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سورۃ التبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، صحیح الجامع، حدیث نمبر 3643۔ نمبر 3، یہ سورت قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اس آدمی کو بخش دی جائے گی اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان سورۃ من کتاب اللہ ما ہی الا 30 آیۃ شفعت لرجل فاخرجتہ من النار وادخلتہ الجنہ، صحیح الجامع، حدیث نمبر 2092۔ نوٹ لکھیے، مگر یہ بات یاد رہے کہ یہ فضیلتیں انہی لوگوں کو ملیں گے جو پڑھ کر عمل بھی کرے۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا پوچھا اس نے کہ میں ہر رات سونے سے پہلے یہ سورت پڑھ لوں تو کیا میں عذاب قبر سے بچ جاؤں گا؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ اس سورت کا پڑھنا یا پورے قرآن کا پڑھنا اسی وقت فائدہ دے گا جب اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اس سورت کا خلاصہ کلام لکھیے۔ اس سورت کے اندر بڑے ہی پیارے انداز میں خواب غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو بیدار کر کے عقل و ہوش سے کام لینے، غور و فکر کرنے، تحقیق کرنے اور دلیل کے ساتھ سر اٹھا کر زندگی جینے کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی قدرت کمال کی طرف نظر دوڑا کر ان میں چھپے ہوئے دروس و عبر سے عبرت لینے، نیز بلا دلیل کسی کے پیچھے سر جھکا کر نہ چلنے کی تعلیم دی ہے۔ چونکہ یہ سورت مکی ہے اور مکہ کے لوگ اپنی بدترین گمراہی اور جہالت کے باوجود اپنے آپ ہی کو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ اور ہنرمند سمجھتے تھے۔ صدیوں سے جن کے اندر شرک و ضلالت بھرا ہوا تھا، مگر وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم لوگ گمراہ ہیں، اور اس طرح وہ لوگ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ سمجھتے تھے۔ ایسے کٹر مشرکوں کو اگر ڈائریکٹ یہ کہا جاتا کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو اور اپنے جھوٹے معبودوں کو اور بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، تو کوئی بھی شخص
اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختصراً بڑے ہی پیارے انداز میں ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو دھیرے دھیرے اس انداز سے بیان کیا کہ لوگوں کو ذہن نشین ہوتا چلا جائے اور وہ اپنی غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ جیسے نمبر 1، سب سے پہلے یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی جانب سے نبی بن کر مکہ میں آئے ہیں وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں سارا پاور ہے۔ اور اے لوگو، تم لوگ جس دنیا میں رہتے ہو یہ کسی چوپٹ راجہ کی اندھیر نگری نہیں ہے، بلکہ ایک نہایت ہی منظم اور مستحکم دنیا ہے۔ اس اللہ کے بنائے ہوئے کائنات کے کسی شے میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، اور تم اس دنیا میں بے مقصد نہیں بلکہ بامقصد پیدا کیے گئے ہو۔ تمہاری یہ پیدائش امتحان کے لیے ہوئی ہے، اور امتحان بھی ایسا جو کاغذ اور قلم سے نہیں بلکہ حسن عمل سے ہوگا۔ نمبر 2، پھر بتایا کہ یہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انکار کر کے اور کفر کی راہ اختیار کرو گے تو یہ خوب جان لو کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد تم ایک ہولناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے جس کا برداشت کر پانا ممکن نہیں۔ اس عذاب کی ایک ہولناکی کا بس اسی سے اندازہ لگا لو کہ ایک مرتبہ جہنم کو دیکھتے ہی تم اپنی زبان سے خود ہی اعتراف کر لو گے کہ یقیناً ہم ہی لوگ ظالم ہیں۔ نمبر 3، اے انسان، دنیا کے اندر دنیا والوں کی نظر سے بچ کر اگر تم کوئی کام کرتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں۔ خالق اپنے مخلوق سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ ارے دیکھنا تو دور کی بات، وہ تو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو، بھیدوں کو، نیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ نمبر 4، پھر اللہ رب العالمین نے لوگوں کی توجہ ان چیزوں کی طرف کروائی جن کو عام طور پر انسان کبھی توجہ کی نظر سے دیکھا ہی نہیں، جیسے زمین۔ اس زمین پر انسانوں کا چلنا پھرنا، آسمان، جگمگاتے ہوئے ستارے، پرندوں کا ہوا میں اڑنا، انسانوں کی روزی روٹی۔ یعنی اے انسان، تم نے کبھی ان چیزوں پر غور کیا؟ تم کس کے دم پر اچھل رہے ہو اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اس کا انکار کرتے ہو؟ بھلا بتاؤ، اگر وہ زمین کو رہنے کے قابل نہ چھوڑے یا شدید زلزلہ لے آئے یا روزی روٹی بند کر دے تو ہے کوئی جو تمہیں یہ سب چیزیں دے سکتا ہے؟ اے انسان، یہ ساری چیزیں تمہیں جھنجھوڑ دے گی اگر تم لوگ غور کرو گے۔ نمبر 5، قیامت، آخرت، حساب و کتاب کی باتیں اے لوگوں تم لوگوں کو مذاق لگتی ہے، اسی لیے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کو لے آنے کا مطالبہ کرتے ہو، اس کے آنے کی تاریخ کو پوچھتے ہو۔ یاد رکھو، جب وہ دن آ جائے گا یہ مذاق تمہارے لیے بھاری پڑ جائے گا، منہ لکوہ مارے ہوئے کی طرح ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی سنبھل جاؤ اور اس کی تیاری کرو۔ نمبر 6، آخر میں پانی جس پر زندگی انحصار ہے، اس کے متعلق ایک سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال کر کے اللہ تعالیٰ اس صورت کو مکمل کیا ہے۔ یعنی اے انسان، یہ پانی جس کو تم لوگ فری کا مال سمجھ کر جتنا چاہتے ہو استعمال کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو تمہاری پہنچ سے دور کر دے یا زمین کے انتہائی نیچے کر دے تو کون ہے جو تمہیں یہ آب حیات لا کر دے سکتا ہے؟ آئیے محترم ناظرین، سورہ ملک کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ دیکھیے، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر لکھ لیجئے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، یہ بات اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوتا ہے اور بھی بہت سی آیتوں سے پتہ چلتا ہے، لیکن کیسے ہے ہم اس کی تفصیل نہیں جانتے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس ایک جملہ کے اندر دنیا کے سارے دکھوں کا علاج ہے
اور جس دن یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گا، یقیناً اسی دن سے ہم تحت سرا سے دریا پر پہنچ جائیں گے۔ پھر دنیا کے ساری فرعونی نظام، ظالم و جابر حکمراں، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی بھرے ریت کے ٹیلے معلوم ہوں گے جو ایک ٹھوکر پر زمین بوس ہو جائیں گی۔ یاد کیجئے اس اقلیت کے زمانے کو، ہمارے نبی اور صحابہ کی قلیل تعداد نے جنگ بدر کے دن اپنے سے 3 گنا طاقت کے نشے میں چور فرعونی جماعت کو کس طرح شکست دی تھی۔ یاد کیجئے بصیر و سامان صحابہ کی جماعت نے ایران و فارس جیسی سپر پاور، موج مارتی سمندر جیسی محبرد دشمنوں کی جماعت کس طرح دھول چٹا دیے تھے۔ یاد کیجئے اپنے تابناک ماضی کو کہ کس طرح کم سن نوجوانوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اندلس اور ہندوستان پاکے آدھی سے زائد دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ آخر کون سا جذبہ تھا جس نے حضرت معوذ رضی اللہ عنہ کو اتنی طاقت دی تھی کہ فرعون وہذہ الامہ ابو جہل کا کام تمام کر دیا تھا؟ آخر کون سا ہتھیار ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ جب ان کو جنگ قادسیہ سے قبل یزید گرد سپر پاور بادشاہ کے بلاوے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کے دربار میں بھیجا۔ یزید گرد بادشاہ کے سپریم کمانڈر استم کے ہمراہ اور محض اس لیے کہ ربیع بن عامر کو مرغوب کر دے، اعلیٰ قالین، ریشمی چادریں اور نہایت گالیچے، سونے چاندی، ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تاج اور مختلف قیمتی اشیاء کو راستوں پر بچھائے اور خود بادشاہ سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ پھٹے پرانے معمولی لباس اور ایک معمولی تلوار اور ایک چھوٹے سے گھوڑے پر سوار اس کے مہنگے قالینوں پر چلتے رہے، پھر اتر کر اپنا گھوڑا انہی ہیرے اور جواہرات میں جڑے ہوئے ستونوں پر باندھ کر تلوار ہاتھ میں لیا آگے بڑھتے رہے۔ دربار شاہی سے فرمان آیا کہ ہتھیار رکھ دو۔ ربیع نے شیروں کی طرح گرجتے ہوئے کہا تھا، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں تمہارے بلانے سے آیا ہوں، اگر میرا یہ انداز پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ پھر رستم نے اجازت دے دی۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار پر ٹیک لگا کے ان قیمتی ریشمی قالینوں کو سوراخ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آئے۔ بادشاہ کے پاس آ گئے تو بادشاہ نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس وقت کے سپر پاور کے سامنے بلا جھجک ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، جئنا لنخرج العباد من العبادة العباد الى رب العبادة ومن جیور الادیان الى عدل الاسلام، یعنی ہم آئے ہیں تاکہ بندوں کی بندگی سے نکال کر رب العالمین کی بندگی میں لگائیں اور دیگر مذاہب کے ظلم و زیادتی سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لائیں۔ یہ ساری طاقتیں ان کو اسی جیسی قرآنی آیت سے ملی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی قدرت سب پر بھاری ہے، اس پر ایمان لانے والا نہ کبھی تلواروں کی جھنکار سے ڈرتا ہے اور نہ کسی عارضی بادشاہ کی دولت و طاقت سے۔ مگر آج جب مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہو گیا، لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس اپنی حاجتیں لے جانے لگے، تب سے وہ بلندی کے مقام سے زمین کی انتہائی ذلیل جگہوں میں گر گئے۔ آج بھی اگر ان کے اندر یہ عقیدہ آ جائے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے تو کبھی اولاد مانگنے کسی مزار یا بابا کے پاس نہیں جائیں گے، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے کسی تعویذ گنڈے کے چکر میں نہیں آئیں گے، دعاؤں اور اپنی پکار اس تک پہنچانے کے لیے کسی مزار یا مردے کا وسیلہ نہیں لیں گے۔ مگر افسوس کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ تعجب کے ساتھ افسوس ان مسلمانوں پر کیجیے جن کو یقین تو ہے کہ تمام امور و معاملات کی کنجی صرف اللہ کے پاس ہے، پھر بھی وہ اس سے نہیں مانگتا جس کے پاس کنجیاں ہیں۔ حیرت و استعجاب اس پر کیجیے جو اللہ کی بے پناہ، بے نیاز سخاوت کا علم تو رکھتے ہیں لیکن اپنے تمام تر معاملات کو اس کے ہاتھوں پر نہیں سونپتے۔ حیران و ششدراز پر ہوتے جو یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہے جتنے رحیم و کریم ماں اپنے بچوں کے لیے ہے۔ آگے دیکھیے دوسری نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ ترجمہ دیکھیے، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو، کیوں؟ تاکہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تم لوگوں کو آزمائے تم میں سے کون سب سے بہتر ہے عمل کرنے کے اعتبار سے، اور وہ انتہائی زبردست بخشنے والا ہے۔ اس کی تفسیر ملاحظہ کریں۔ در حقیقت معبود کہلانے کے لائق، اصلی بادشاہ کہلانے کا لائق وہی ہے جو زندگی اور موت دے سکتا ہے، اور یہی بات جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ظالم بادشاہ نمرود سے کہا تھا، مگر اس نادان نے معاملہ کو الگ رخ دے دیا تھا اور حاضرین نے پوری واہ واہی لوٹائی تھی، مگر ابراہیم نے جو ہی اسے سورج کو مغرب سے لانے کی بات کہی، اس کی ساری خدائی ہوا ہو گئی۔ دنیا میں شرک، بدعت اور گمراہی پھیلنے کی ایک بڑی وجہ ہمیں اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اے لوگو، جس کو بھی تم دیکھو کہ وہ کسی کو معبود سمجھ رہے ہیں، کسی کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، تو ذرا اس کے بارے میں یہ پتہ کرو کہ واقعی وہ معبود کہلانے کے لائق ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ اگر سچا معبود ہوگا تو وہ زندگی اور موت دینے پر قادر ہوگا، وہ روح کا اختیار رکھتا ہوگا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اے دنیا والو، تم جتنے بھی معبودوں کی عبادت کرتے ہو، دنیا میں وہ تمام کے تمام اکٹھا ہو کر ایک مکھی کو اگر بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ اس آیت میں الذی خلق الموت والحیات، پوری دنیا کے انسانوں اور سائنسدانوں سب کو چیلنج ہے کہ اگر وہ بنانا چاہیں تو ایک روح بنا کر دکھا دیں، اور ایسا ممکن ہی نہیں، اور ایسا اگر نہیں کر سکتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ حقیقی معنوں میں بادشاہ اللہ کی ذات ہے، وہی تنہا معبود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الموت والحیات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت بھی اور حیات بھی یہ دونوں مخلوق ہیں اللہ کے۔ روح کا جسم سے ملنا زندگی کہلاتی ہے، اور روح اور جسم کے درمیان جدائی ہو جائے تو یہی موت ہے۔ اس کی مخلوق ہونے کی تائید صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4730 کی ایک مشہور روایت یہ تائید کرتی ہے کہ اہل جنت میں جنتیوں کے سامنے موت کو لایا جائے گا اور سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ پہلے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں ہم اس کو جانتے ہیں۔ جہنمیوں کو بھی دکھا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت بھی مخلوق ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک قول ذکر کرتے ہیں، خلق الموت والحیات ای خلقکم للموت والحیات۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری تفسیر کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اے لوگو، تم لوگوں کو پیدا کیا موت کے لیے اور زندگی کے لیے، یعنی الموت فی الدنیا والحیات فی الآخرہ، یعنی دنیا میں مرنے کے لیے اور آخرت میں جینے کے لیے تم لوگوں کو پیدا کیا۔ موت کو اللہ نے زندگی پر مقدم کیا ہے، پہلے موت پھر زندگی۔ علماء مفسرین نے اس کی متعدد توضیح کی۔ مثلا انسان اپنے وجود سے پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، تو جب وہ کچھ نہیں تھا تو اس وقت وہ موت کے زمرے میں تھا۔ پھر اس کے بعد پیدا کیا، یعنی زندگی کو یا ترتیب کے اعتبار سے پہلے موت ہی ہے، پھر زندگی، پھر آخر میں موت، پھر اس کے بعد زندگی لافانی، ختم نہ ہونے والی۔ کما قال تعالی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ موت کا ذکر حیات پر اس لیے مقدم کیا کہ وعظ و نصیحت اور نفس کے توازن کو توڑنے میں موت کا ذکر دیگر تمام چیزوں کی نسبت حیات سے زیادہ مؤثر ہے۔ یعنی جو آدمی موت کو ہمیشہ اپنی نظر میں رکھے گا، اس کا اعمال، کردار سب
بہتر اور اچھا رہے گا بنسبت اس آدمی کے جو اپنی حیات کو مد نظر رکھے، اس کو صرف دنیا کمانے اور دولت اکٹھا کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ چونکہ یہاں مقام واعظ و نصیحت کا ہے، اس لیے موت کو پہلے لایا۔ یہ تو کچھ علماء اکرام کا قول تھا، کوئی باریک نکتہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں آسمان کا ذکر پہلے لایا تو کہیں زمین کو پہلے لایا، تو کہیں موسیٰ کا ذکر پہلے آیا ہے تو کہیں ہارون کا۔ بہرحال ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ موت و حیات کو پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ آخر اللہ نے موت و حیات کے نظام کو کیوں بنایا؟ مقصد تخلیق اس کی کیا ہے؟ کیا ہمیں صرف کھانے پینے، ہنسی مذاق اور کھیل کود کرنے، دولت دنیا سمیٹنے، کوٹھیاں اور بنگلے بنانے، فقر و مباحات، جاہ و منصب کے حصول اور اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ ہمیں ان کاموں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، بلکہ ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے۔ کس اعتبار سے؟ عملاً، عمل کرنے کے اعتبار سے۔ گویا ہماری پیدائش کا مقصد امتحان ہے۔ یہ پوری دنیا امتحان کی جگہ ہے، زندگی اسی امتحان کی مہلت ہے، اور موت اس امتحان کا ٹائم ختم ہونا ہے۔ انبیاء کی لائی ہوئی شریعت اور یہ اس کا پرچہ ہے، انبیاء کی لائی ہوئی شریعت اس کا پرچہ ہے، اور یہ امتحان قلم سے نہیں بلکہ عمل سے ہے۔ اور یہ آزمائش و امتحان اس لیے ہے کہ کون عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے، ان کو جانچا جا سکے۔ یاد رکھیے، اعمال کی اچھائی یا برائی کا معیار تجویز کرنا امتحان دینے والے کا کام نہیں بلکہ امتحان لینے والے کا کام ہے۔ لہٰذا جو بھی اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے اسے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ممتحن کے نزدیک حسن عمل کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا أَيْ أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ، یعنی اللہ تمہارا امتحان لے سکے کہ کس کا عمل سب سے خالص اور درست ہے۔ لوگوں نے حضرت فضیل سے دریافت کیا کہ یا ابا علی ما اخلصه واسوبه، یعنی اے ابو علی سب سے خالص اور درست عمل کیا ہے؟ چنانچہ وہ فرماتے ہیں ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن ثوابا لم يقبل واذا كان ثوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا ثوابا، یعنی عمل اگر خالص ہو لیکن درست نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں، اور اگر درست ہو لیکن خالص نہ ہو تو بھی قابل قبول نہیں۔ حسن عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص بھی ہو اور درست بھی ہو۔ خالص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اور درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ حوالہ امام ابن تیمیہ کی کتاب مجموع الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، موت و حیات کو پیدا فرمایا اور زمین کو مزین و آراستہ کیا محض اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے، بہتر ہے۔ سب سے زیادہ نہیں بلکہ سب سے بہتر۔ اللہ نے احسن عملہ کہا ہے، اکثر عملہ نہیں کہا ہے۔ علامہ ابن قیم کی کتاب المنار المنیر صفحہ نمبر 30۔ بہرحال انسان کی تخلیق اس دنیا میں امتحان کے واسطے ہوئی ہے۔ اس کے اندر خود بخود یہ نقطہ آ جاتا ہے کہ جس شخص کا جیسا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، کیونکہ جزا نہ ہو تو سرے سے امتحان لینے کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور نہایت غالب اور بخشنے والا ہے۔ العزیز اور الغفور یہ دونوں اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ہیں۔ العزیز کا معنی زبردست، سب پر غالب، بے مثال، شدید، قوی، عزت دینے والا، اور اس نام کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات پر اللہ کا غلبہ ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے قابو سے باہر نہیں، کوئی بھی شخص بغاوت کر کے خود کو اس کے گرفتار سے بچا نہیں سکتا۔ اتنا زبردست اور غالب ہونے کے باوجود
وہ کوئی ظالم یا سختگیر نہیں ہے، بلکہ اپنی مخلوق کے تئیں نہایت ہی بخشنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہی معنی الغفور کا ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اس کے حضور معافی مانگے تو وہ اتنا زبردست اور طاقتور ہونے کے باوجود بھی اپنے بندے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ آگے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور۔ ترجمہ دیکھیے، وہ ذات جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو تہ بتائے، تم نہیں دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں، یعنی اس کے پیدا کردہ چیزوں میں کوئی بے ربطی، بس تم اپنی نظر کو لوٹاؤ، یعنی نظر ثانی کرو، کیا تم کو کوئی دراڑ شغاف نظر آتی ہے؟ سما آسمان بلندی کے معنی میں ہے۔ بعض اہل لغت کا کہنا ہے کہ ہر بلندی پیچھے کے حصے کی بنسبت آسمان ہے اور نچلا حصہ کیا اس کی بلندی کی بنسبت زمین ہے۔ قرآن پاک میں 7 جگہوں پر واضح طور پر اور 2 جگہوں میں اشارے سے یہ ذکر کیا ہے کہ آسمان 7 ہیں، اور ایک جگہ بظاہر 7 زمینوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ آسمانوں اور کہکشاؤں کے بارے میں سائنسی لحاظ سے پائے جانے والے بہت سے ابہامات کے پیش نظر سائنسداں اگر کسی قطعی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے تو یہ سائنسدانوں کی کم علمی اور بے معرفت ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ مگر یاد رہے کہ قرآن پاک مقصد کا کوئی سائنسی گٹھی سلجھانے کا مقصد نہیں، بلکہ انسان کی معنوی تربیت و ہدایت ہے۔ قرآن پاک، قرآن مجید کا 7 آسمانوں اور زمینوں، سورج اور زمین کی حرکت وغیرہ کے بارے میں اشارہ کوئی سائنسی بات بتانے کے لیے نہیں، بلکہ اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے کہ وہ ذات باری تعالی کس قدر عظیم قدرت والا ہے، تاکہ ان عظیم کارکردگی کائنات کو دیکھ کر اپنے مالک حقیقی کو جان سکے، پہچان سکے، اور اس کے بتائے ہوئے عظیم کائنات میں غور و فکر کر کے تدبر و تفکر کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان 7 ہیں اور زمین بھی 7 ہیں۔ زمین کے بارے میں یہاں ذکر نہیں، یہاں آسمان کے بارے میں ذکر ہے، لیکن آسمان کے ساتھ ساتھ زمین بھی 7 ہیں۔ قرآن و احادیث میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں تک سائنسی علم ابھی تک پہنچ نہیں سکا۔ دنیا کے تمام سائنسداں ابھی حیرت ہوئے ہیں کہ جس قدر وہ دنیا اور کائنات پر غور کرتے ہیں، اس کی حیرت مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انسان گویا مرغی کا چوزا ہے، جب تک انڈے کے اندر رہتا ہے سمجھتا ہے کہ یہی ان کی دنیا ہے، جب وہ کھول سے باہر آتا ہے تو ایک وسیع دنیا دیکھتا ہے۔ ایسے ہی زمین و آسمان کے کھول میں ہم بند ہیں، لیکن اللہ کی کائنات اس حد تک محدود نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے اس وحی نے بتایا کہ یہ دنیا بہت وسیع ہے، اور ایک کے بعد دیگرے 7 آسمان اور زمین ہے۔ آسمان کے ساتھ ہونے کا اندازہ معراج والی حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر یحییٰ اور عیسیٰ، اور تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر ادریس، 5ویں پر ہارون، 6ٹھے پر موسیٰ، 7ویں پر ابراہیم سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان کی تعداد 7 ہیں۔ اس کے علاوہ اور 7 زمین کے متعلق بھی کئی روایات ہیں۔ مثلا حضرت صہیب کی ایک روایت علامہ البانی کی صحیحہ کے اندر 2709 میں 7 آسمان کا ذکر آتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں 7 زمین کا بھی ذکر ہے۔ من احد شبرا من الارض ظلما، جس نے اپنے بھائی کی زمین ظلماً قبضہ کیا، قیامت کے دن اسے 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا۔ الغرض اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے ساتھ ساتھ
زمین بھی ساتھ ہے۔ اس آسمان اور زمین یعنی اللہ کی اس تخلیق میں اگر کوئی کمی نقص ڈھونڈنا چاہے تو کمی یا نقص ملنا تو دور کی بات ہے۔ آج تک پوری دنیا کے انسان پوری کائنات تک رسائی حاصل کر پائے ہیں۔ جس قدر انسان کی تحقیق بڑھتی جاتی ہے وہ مزید حیرت میں پڑتا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بنائی ہوئی اس عظیم الشان کائنات میں اگر تم کوئی کمی نکالنا چاہو تو نظر ثانی کر لو۔ کیا مطلب؟ یعنی تم دن رات نظر دوڑا لو، مشاہدہ کر لو۔ آپ ہزاروں سیٹلائٹ، آلاتی دوربین سب کچھ لگا لو، لیکن اللہ رب العالمین کی اس بنائی ہوئی کائنات میں کوئی رخنہ، کوئی کمی، کوئی بے ربطی، کوئی دراڑ، کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی کمی، بے ربطی۔ فارجع البصر، پس تم اپنی نگاہ کو لوٹاؤ، نظر ثانی کر لو۔ هل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی فطور نظر آتی ہے، کوئی شگاف، کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ آیت نمبر 4، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ ترجمہ دیکھیے، پھر سے اپنی نگاہ کو دوڑاؤ دوسری مرتبہ، نامراد ہو کر تیری نگاہیں تھک کر لوٹ آ جائے گی۔ ثم ارجع البصر، پھر سے نگاہ دوہرا لو، بار بار نظر ثانی کر لو، بار بار آف کر کے دیکھ لو، ریپبلک کر لو۔ تمہارے پاس جتنے بھی آلے ہیں، جتنے بھی دیکھنے کی چیزیں ہیں، دوربین سے لے کر سیٹلائٹ تک سب کچھ لگا لو، دیکھ لو دوسری بار بھی۔ آپ نظر گھما کر دیکھ لو، ینقلب الیک البصر، تیری نگاہ تیری جانب لوٹ آئے گی، پلٹ آئے گی، خاسئا، نامراد ہو کر، وہو حسیر، اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ آپ کی نگاہ تھک جائے گی، لیکن اس کائنات میں کوئی بھی کمی یا رخنہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تھک جائے گی، لیکن اس کائنات میں کوئی بھی کمی یا رخنہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ تم نظر ثانی چھوڑو، بلکہ نظر ثالث، بلکہ دن رات تم دیکھتے رہو، اپنی نگاہ گڑائے رکھو، ساری کائنات کو تم دیکھتے رہو، تمہاری لاکھ کوشش کے باوجود بھی کوئی عیب نظر نہیں آئے گی۔ جو ایک زبردست کامل قدرت کا پتہ دیتی ہے، وہ ذات اگر اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو چلا سکتا ہے اور چلا رہا ہے، اس عظیم ذات اور چلا رہا ہے، لہٰذا اب بھی وقت ہے، اے انسان سدھر جاؤ، ورنہ وہ ذات اگر پکڑنے پر آ جائے تو کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اس آیت کریمہ سے سائنسدانوں کی یہ بات بکواس بن کر رہ جاتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا محض ایک دھماکے سے پیدا ہوئی ہے اور اپنے آپ چل رہی ہے۔ ان جاہلوں کو کون سمجھائے کہ دھماکے سے کوئی چیز اگر چل رہی ہے یا ہو گئی ہے، دنیا تو کیا، یہ ہوا، یہ پانی، دنیا کی یہ سارا انتظام، یہ ٹھنڈی، یہ گرمی، کیا یہ سب کے سب اپنے آپ ہو رہے ہیں؟ بہرحال کوئی کم عقل بھی اگر ان باتوں کو سوچنے پر لگ جائے تو ان کا دماغ جواب دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ارجع البصر، تم اپنی نگاہ کو لوٹاؤ، کرتین، دوبارہ، دوسری مرتبہ، ینقلب، لوٹ آئے گی تیری جانب نگاہ، الیک البصر، خاسئا، نامراد ہو کر، وہو حسیر، اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ محترم ناظرین، آگے کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر ہوگی۔